جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج سب سے اہم بات جو کرنی ہے وہ عمران خان صاحب کا جو آج ایک دبنگ قسم کی انہوں نے میڈیا ٹاک یا کہہ لیں بات چیت کی رپورٹرز کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، وہ آج پھر انہوں نے اس تاثر کو غلط کیا جو تاثر ان کے سیاسی حریف دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے سیاسی مخالف یہ کہتے ہیں، انہیں ان کا ایک ظاہر ہے وہ سیاست کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی خان صاحب شاید پیچھے ہٹ گئے موقف سے اور ڈیل اور یہ اس طرح کی، لیکن وہ آج پھر انہوں نے جو ہے اپنا عزم اسے دہرایا کہ ڈائیلاگ، ڈیل نہیں۔ اور پھر جب آپ سنیں گے جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس سے پھر یقین ہوگا کہ ڈیل والے ایسی باتیں نہیں کرتے اور یہ ڈائیلاگ والی باتیں ہیں، اور یہاں پلیٹلیٹس کم ہونے والے امکانات 1 سال تو ہو گیا تو ابھی بھی نظر نہیں آ رہے اور برابری پہ بات ہو رہی ہے، شاید ہاتھ اوپر ہی ہو خان صاحب کا۔ تو سب اتنا کیونکہ ان کی باتیں لمبی آج انہوں نے کی ہے، بڑی ہی جوشیلی باتیں ہیں، غصے میں شاید کی ہیں، تو اس لیے آگے پیچھے بات نہ ہو تو کچھ پوائنٹس لکھے ہیں ان کی ہو بہو جو انہوں نے کہا، جو رپورٹ ہوا، جو سارے رپورٹرز جو اندر تھے اڈیالہ میں انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے خاص بات جو کی کہ اگر انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو کچھ ان کا دل ہے اور تیاریوں میں ہے کہ کسی طریقے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی کوئی ایکسٹینشن ہو جائے مدت میں، تو خان صاحب نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ تو پھر اگر یہ ہوا یا اس کی کوشش ہوئی تو پھر وہ ایک ایسی کال دیں گے کہ پھر چیزیں کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اور وہ کال کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ پھر تیاری پکڑ لیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ کیوں وہ ایسے اسٹریٹ کہہ لیں کہ جو کال ہوتی ہے اسٹریٹ احتجاج کی، تو وہ اس لیے نہیں پہلے دے رہے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں ایک اسٹیٹس مین کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پہ، کہ پھر معیشت جو ہے وہ پہلے ہی اس کا برا حال ہے تو پھر اس سے مزید خرابی ہوگی، لیکن اگر یہ اس پر حکومت جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرے گی تو پھر انہوں نے یہ وارننگ دی ہے، شاید لاسٹ وارننگ ہو یا جو بھی ہے، لیکن وارن انہوں نے کر دیا ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور اہم کی کہ بنگلہ دیش کا انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بھی اسی طرح کے حالات ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش سے زیادہ یہاں پر خرابی ہے اور لوگ غصے میں ہیں، اور بلکہ انہوں نے اس کا موازنہ کیا کہ جو حسینہ واجد کا معاملہ ہے وہ جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو جس طرح دیوار سے کیا لگایا، بلکہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں تک دیں اور بھی بڑا جبر کیا، لیکن اس کا انہیں الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوا کہ پھر انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور چیزیں ساری وہ جو ایک سسٹم تھا زبردستی والا وہ سارا الٹا دیا اسٹوڈنٹس نے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ معاملات ایسے ہی ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے، اور یہ اس وقت ایک تیلی کی ضرورت ہے جو کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ لگانا نہیں چاہتے، اور کیونکہ وہ ایک اسٹیٹس مین ہے، اور وہ بلکہ انہوں نے کہا کہ 90% لوگ جو ہیں اس وقت وہ ان کے ساتھ ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور موازنہ کیا جو حسینہ واجد سے اور یا ان کے معاملات سے پی ٹی آئی کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر معاملہ تھوڑا مختلف ہے، بلکہ خالدہ ضیاء کی جو انہوں نے فرق بتایا، اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جیسے وہاں پر خالدہ ضیاء ہیں اور انہیں ظاہر ہے قید بھی رکھا گیا، اور لیکن ان کا اتنی مقبولیت خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش میں نہیں جتنی پی ٹی آئی کی اس وقت پاکستان میں ہے، تو یہ بھی انہوں نے کلیئر کیا۔ یعنی پورا آج وہ جیسے انہوں نے کوئی تیاری کی ہوئی تھی، ذہن بنایا تھا کہ انہوں نے یہ موازنہ کرنا ہے، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوش کر لیں لوگ، یہ نہ ہو کہ باتیں جو ہیں وہ پھر آگے نکل جائیں۔ پھر انہوں نے یہ جو کہا کہ جس طرح انہوں نے جبر کیا حسینہ واجد نے اپوزیشن، انہوں نے کہا کہ 9 مئی پہ اسی طرح کے معاملات پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے، اور انہوں نے پھر وہ سوال اٹھایا کہ وہ فوٹیجز جو ہیں وہ کہاں ہیں، وہ اسی لیے نہیں مل رہی کیونکہ خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، یہ کوئی اور لوگ ہوں گے۔ پھر ایک اور اہم بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے
وہ پاکستانی جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے اس کو، اور یہ اب سپریم کورٹ پر حملے کرنے والے، یعنی وہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ پہلے ایک دفعہ ہوا تھا جو جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ نہیں مان رہے مخصوص نشستوں کا اور ایسے جو حرکتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی وہی طریقہ ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ کسی طریقے یہ ان کو 2/3 اکثریت ملے اور یہ جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں جس میں ایکسٹینشن بھی ہے چیف جسٹس کی، وہ بھی یہ کر سکیں۔ لیکن اس پر بھی وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ پھر جو ہے وہ کال دیں گے اور معاملات ان کے بھی کنٹرول میں اس طرح نہیں رہیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایسا نہ ہی کریں۔ پھر انہیں پوچھا گیا کہ یہ جو آپ حسینہ واجد کہتی ہیں کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی، تو کیا آپ بھی جو آپ کا موقف رہا ہے، تو پھر یہ تو کوئی ایک جیسی بات ہے؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو سائفر کی صورت میں ثبوت موجود ہے، تو ادھر کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، لیکن ہمارے پاس تو ہے، ہم ایسے ہی تو بات نہیں ہوا میں کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک انہوں نے اچھا جواب دیا۔ پھر انہیں پوچھا گیا کہ یہ جو آپ سے بات چیت پس پردہ، اور یہ حکومت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، کوئی اشارے بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اور آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب ان کو پتہ چلتا ہے، یعنی سیاسی حریف یا حکومت یا پی ڈی ایم، تو ان کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں، ایگزیکٹ یہ ورڈز تھے ان کے۔ لیکن انہوں نے پھر وہی بات کی کہ میں ملک کے لیے بات کا کہتا ہوں، اور یہ کوئی ڈیل شیل اس طرح نہیں ہے، بات کرنی ہے، اور اسی لیے میرا خیال ہے وہ کھل کے یہ چیزیں کر بھی رہے ہیں۔ اور برملا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ برابری اور جو جس طرح ہے، وہ جو ڈیلیں ہمارے ملک میں پہلے ہوتی رہی ہیں، وہ اب اس کا کام مشکل ہے۔ پھر انہوں نے وہ حوالہ بھی دیا، یاد کرایا کہ راولپنڈی کے کمشنر نے کیا کہا تھا، بلکہ پہلے اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو پلاننگ کی سارا کچھ، وہ 8 فروری کو سب الٹا دیا لوگوں نے آ کر، جس طرح جس مشکل حالات میں ووٹ دیے۔ تو اب اس کے بعد پھر وہ پتن کی رپورٹ آئی، انہوں نے ایون میاں صاحب کا حلقے کا کہہ دیا کہ 74,000 ووٹ اضافی پڑ گئے، پتہ نہیں کیسے پڑ گئے۔ پھر کمشنر راولپنڈی کا حوالہ دیا کہ 70,000 ووٹ جو ہیں وہ جعلی ڈالے گئے۔ تو وہ یہ ساری باتیں انہوں نے دوبارہ جو کی ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ڈائیلاگ کی ہی بات کر رہے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ برابری کی سطح پر۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی کوئی کم ڈی ٹریک ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ سپوائلرز ہیں، ہر دفعہ ہم آپ کو کہتے ہیں وہ پیرلل چیزیں چل رہی ہیں، تو اسی لیے ابھی فائنل کچھ بھی نہیں ہے، چیزیں چل رہی ہیں، لوگ فٹافٹ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں خان صاحب باہر کب آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اب آپ یہ باتیں دیکھ لیں، اسی لیے ہم حتمی بات آپ کو نہیں کہہ سکتے، نہ بتاتے ہیں، نہ نجومی ایسی بننا ہے کہ بھئی وہ بس عید بڑی ایتھے ہی ہوئے گی، چھوٹی عید بھی ہوئے گی، کچھ بھی نہیں ہویا۔ تو اس لیے بات وہ کرنی چاہیے جو صحیح ہے، اور اب یہ ویوز بڑھانے اور یہ وہ نہیں ہونا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ الحمدللہ جو ہے وہ ہے، اور وہ یہی ہے ابھی تک، کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ماحول ضرور آہستہ آہستہ اور کبھی تیزی میں اس کی طرف جاتا ہے، بہتری کی طرف، لیکن پھر خرابی بیچ میں آئے گی، اور پھر یہ ساری، پھر خان صاحب بھی کھل کے جب وہ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ فرنٹ فٹ پر آتے ہیں، پھر کچھ عرصے دنوں بعد پھر وہ دوسرا آ جاتا ہے ان کا موقف کے سیز فائر اور یہ ہلکا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں سموتھ ہو رہی ہیں، پھر وہ بیچ میں سپوائلرز خرابی ہوتی ہے اور دوسری کام۔ ایک اور بات اہم انہوں نے کی ہے کہ انہیں پوچھا گیا کہ اچکزئی صاحب کو، محمود خان اچکزئی کو آپ نے کہا ہے کہ بات، انہوں نے کہا میں نے سیاسی پارٹیوں تک کہا ہے ان سے، کیونکہ پی ٹی آئی خود بات نہیں ان سے کرے گی، ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کیونکہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان، ان کا موقف یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں، وہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، پی ٹی آئی، لیکن اچکزئی کی حد تک وہ کر سکتے ہیں، ایک کولیشن، اور جو ایک کہہ لیں کہ سیاسی تھوڑا سا 2-4 جماعتوں کا اتحاد ہے، اس کے ہیڈ کے طور پر۔ لیکن اب دیکھیں نا، اس میں ہی اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس پھر مینڈیٹ اس طرح تو نہیں ہے نا۔ اگر وہ اچکزئی صاحب کو کہہ رہے ہیں بات کریں، اور ساتھ جب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں کرے گی، تو پھر ان کا دیکھ لیں وہ کتنا کو طاقت ہوگی ان کی بات میں، شاید اسی لیے ابھی تک وہ بات چیت جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہوئی۔
ایک اور انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ اب جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم یا نون لیگ یا یہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ادارے اور پی ٹی آئی یہ لوگ آمنے سامنے آ جائیں، تو ان کا نواز شریف ایک چھوٹا سا گراؤنڈ میں بھی جلسہ کر کے اس وقت دکھا دیں تو میں مان جاؤں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس قدر لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ تو چلیں، یہ سیاسی باتیں ہیں ساری، یہ چلتی ہیں، لیکن اصل بات جو اس ساری ان کی گفتگو میں خاص بات یہی ہے کہ ڈائلاگ ہے وہ اوپن ہے ڈائلاگ کے لیے، ڈیل کی بات نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کچھ ہو نہیں رہا، کچھ رک گیا ہے۔ ہاں، اس کی رفتار کبھی سست ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، معاملات چل ضرور رہے ہیں، اور جو نظر آ رہا ہے حقیقت، اسی لیے ہم کہتے ہیں اس سے آگے ہے حقیقت، الٹ نہیں ہے، پوری کی پوری لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ نہیں، چل رہی ہیں چیزیں۔ تو اس لیے ابھی انتظار جو ہے کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ایک حکومت موجود ہے، سیاسی جماعتوں کا کٹ ہے، حکومت میں ایک جماعت بھی نہیں ہے، پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ اور بھی کہہ لیں کہ طاقتیں ان کے ساتھ کسی حد تک ہیں، اور لیکن الٹیمیٹلی جو ہمارا آئین اور قانون اور یہ ساری چیزیں جو جمہوریت کا تقاضا ہے، اس میں تو پھر عام لوگ اور عوام جو ہے طاقت تو انہی کے پاس ہے، وہ جس کو چاہیں، اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اگر فریش الیکشن کی طرف گئے تو پھر تو بہت زیادہ ہو جائے گا کام۔ تو بلکہ آج ایک اہم بات شیخ رشید صاحب نے بھی کی ہے، اس سے بھی لگتا ہے یہ پریشانی ہو گئی پی ڈی ایم کو، اگرچہ شیخ صاحب کا یہ اتنا اچھا وہ نہیں ہے، پچھلا جو کہ وہ پریڈکشن یا پیش گوئیاں کرتے رہے ہیں، اکثر وہ غلط بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک نئی بات کی ہے۔ یہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں کچھ غالباً ہاں بڑی عید سے ایک دو دن پہلے ہم نے وہ کیا تھا، چلایا، اس میں انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ کچھ اور ہی ہونے جا رہا ہے، وہی ٹیکنوکریٹ فلاں، وہ آج بھی کی، لیکن نئی بات یہ کی کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، یعنی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کے لیے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے پی ڈی ایم اور یا حکومت کو کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ ویسے اشارہ خان صاحب نے بھی پچھلی گفتگو میں دیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ 2 ماہ کی حکومت ہے، یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن آج تھوڑا دوبارہ ایک وہ جو ان کا ہے نا اگریشن اور اپوزیشن والا، وہ دوبارہ نظر آیا۔ اس کی کوئی وجوہات یقیناً ہیں، اور ظاہر ہے جتنا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اتنا ہی ہے، لیکن معاملات رکے نہیں ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب کی بات کو ٹھیک ہے تھوڑا سا ہی سمجھیں، لیکن ہے اہم، اور اس سے بھی ٹینشن ضرور ہو رہی ہے حکومت کو کہ یہ کیوں ایسی باتیں دوبارہ شیخ صاحب فارم میں نظر آئے ہیں۔ وہ تو بڑے ڈھیلے پڑ گئے تھے چیلا کاٹنے کے بعد، وہ اب اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، آج پھر بڑا وہ پرانے والے اگریشن میں تھے شیخ صاحب، یعنی انہیں لگتا ہے کہ اب جیسا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو چھپے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے اور اب وہ کھل کے باتیں کرتے ہیں، اسی طرح شیخ صاحب بھی سامنے آئے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جو آج ایک اور چیز بڑی سامنے آئی کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل، وہ ان کو جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا ہے، اور ان کا جو ایک انکوائری غالباً چل رہی تھی کچھ عرصہ پہلے تک، تو وہ ایسی خبر سامنے آئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سٹیپ ہے اور اہم سٹیپ ہے، ابھی کیونکہ یہ تازہ ہے، اس کی مزید چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ بات بھی یہ سمجھ لیں کہ دونوں طرف معاملات وہ ہم ہر دفعہ جو کہتے ہیں کہ چل رہے ہیں، تو یہ بھی اس کے بھی امپلیکیشنز اور چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اس پہ انشاءاللہ کچھ ابھی قبل از وقت ہوگا، چیزیں مزید سامنے آئیں اور کچھ ہم چیک کریں گے تو پھر آپ سے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔